بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ اسلام کا سب سے پہلا اور عظیم غزوہ بدر ہے۔ اس میں جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم بنفس نفیس شریک تھے۔ اسی کو غزوہ کہتے ہیں جس میں آپ علیہ الصلوۃ والتسلیم نے خود اپنی ذات سے شرکت فرمائی ہے۔ اور غزوہ بدر جو ہے وہ یوم الفرقان تھا۔ قرآن نے اس کو یوم الفرقان کہا کہ یہ حق اور باطل کے درمیان فرق کرنے والا معرکہ تھا۔ صحابہ کرام رضی اللہ عنہم اجمعین کی حالت بڑی خستہ تھی، بڑے پریشان حال تھے اور بغیر ساز و سامان کے تھے، یہاں تک کہ لڑائی کے جو اصل سامان ہوتے ہیں جس کی ضرورت ہوتی ہے وہ بھی صحابہ کرام رضی اللہ عنہم اجمعین کے پاس نہیں تھے۔ اور دیکھا یہ جا رہا تھا کہ بظاہر تو کچھ بھی موجود نہیں ہے، پتہ نہیں کہ کیا حال ہوگا اور کیا جو ہے وہ دنیا سے نمٹنے کا سامان ہوگا۔ اور یہ جو ہے جو چھوٹا سا قافلہ اس وقت نظر آ رہا ہے جس کی تعداد علماء نے 313 333 بتائی ہے الگ الگ روایت کے اعتبار سے، تو ایسا محسوس ہو رہا تھا کہ یہ جو چھوٹا سا قافلہ ہے یہ ختم ہو جائے گا، اس لیے کہ باہر سے سامنے جو قافلہ آ رہا تھا وہ بڑا مضبوط تھا، تعداد میں زیادہ لوگ تھے، 313 یا 333 کے مقابلے میں 1000 تھے، اور صحابہ کرام رضی اللہ عنہم اجمعین جو ہے وہ کم تھے، سامنے تعداد زیادہ تھی، سامنے جو ہے وہ ساز و سامان سے لیس تھے اور ان کے پاس کوئی ساز و سامان نہیں تھا، مسائل تھے، بڑی جو ہے الجھنیں تھی، کھانے پینے کا کوئی صحیح انتظام نہیں تھا، بلکہ جس جگہ جا رہے تھے جو میدان تھا وہاں پہ جو کنواں نظر آ رہا تھا اس کنویں پر بھی اکثریت کا جو ہے وہ قبضہ تھا، بظاہر ایسی کوئی شکل یا صورت نہیں تھی کہ لوگ اسے جیت پاتے اور یہ غزوہ جو ہے وہ یوم الفرقان بن جاتا اور جو ہے وہ حق جو ہے غالب آ جاتا اور باطل ختم ہو جاتا، اس لیے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے یہ بات صاف اور واضح طور پہ بتائی ہے، اور یہ اس بات کی طرف اشارہ بھی تھا کہ کم من فئۃ قلیلۃ غلبت فئۃ کثیرۃ باذن اللہ، کہ اللہ تبارک و تعالیٰ کی طرف سے بہت ساری ایسی چھوٹی جماعتیں حق کی طرف سے لڑنے والی ہوتی ہیں، اللہ تبارک و تعالیٰ ان چھوٹی جماعتوں کو بڑی بڑی جماعتوں پر اور چھوٹے افواج کو بڑے بڑے افواج پر جو ہے وہ فوقیت دے دیتے ہیں، اور بڑی جو اکثریت ہوتی ہے وہ شکست کھا جاتی ہے اور چھوٹی کو اللہ تبارک و تعالیٰ فتح نصیب فرماتے ہیں۔ وہ ان کا اپنا ایمان اور اللہ تبارک و تعالیٰ کے لیے جان کو قربان کر دینا تھا۔ آج جو سب کچھ ہے، حالات جو ہے وہ بس سے بدترین ہوتے جا رہے ہیں اور اکثریت جو ہے اس وقت جو ہے وہ اہل حق کی ہے، لیکن کیا بات ہے کہ جو ہے وہ جو باطل جو طبقات ہے وہ حق پر غالب آتے جا رہے ہیں اور حق جو ہے وہ دن سے دن جو ہے وہ مٹ رہا ہے، ختم ہونے کے در پر ہے اور حق کو مٹھانے کی کوششیں کی جا رہی ہیں۔ ایسا قیامت تک بھی نہیں ہوگا کہ حق مٹے گا، لیکن ہو یہ رہا ہے کہ حق والے دب گئے، خاموش بیٹھے، اس لیے جو ہے باطل والے محنتیں کر رہے ہیں، حق والے خاموش ہیں اور باطل والے مستقل محنت کر رہے ہیں۔ ایک بات ذہن میں رکھیے کہ جب حق آ جاتا ہے تو باطل مٹ جاتا ہے، جاء الحق وزهق الباطل ان الباطل کان زہوقا، باطل کو اصل مٹنا ہی ہوتا ہے اور وہ ہے مٹنے کے لیے، باطل کے اندر جو ہے وہ طاقت نہیں ہوتی ہے، وہ قوت نہیں ہوتی ہے، ظاہر میں باطل بہت بولتا ہے، اس وقت بولتا ہے اور اس وقت جو ہے وہ اٹھ کر آتا ہے اور اپنے آپ کو بڑا سمجھتا ہے، جب حق کے بیٹھا ہوا ہوتا ہے، جب حق والے اٹھ جاتے ہیں تو باطل خود بخود ختم ہو جاتا ہے۔ یہی مسئلہ جو ہے وہ غزوہ بدر میں ہوا کہ کفار مکہ نے اور مشرکین نے جو ہے وہ بہت زیادہ جو شدت اختیار کر لی اور اس در پہ تھے کہ اب جو ہے اہل ایمان کا خاتمہ کر دیا جائے گا اور اہل ایمان کو جو ہے وہ کہیں نہ کہیں ختم کر دیا جائے گا اور ایمان والوں کو جو ہے وہ دنیا سے مٹایا جائے گا، اس سب ہستی سے اللہ تبارک و تعالیٰ کے نام کو لینے والوں کو ختم کر دیا جائے گا۔ بے وقوفوں کو یہ نہیں معلوم تھا، نادان یہ نہیں جانتے تھے کہ زمین کو پیدا کرنے والا اصل اللہ ہے، اللہ تبارک و تعالیٰ کے بغیر کچھ نہیں ہے، اللہ تعالیٰ جب چاہتے ہیں جیسے چاہتے ہیں سب بنا بھی دیتے ہیں اور اللہ نے چاہا تو سب کو فنا بھی کر دیتے ہیں، ساری چیزیں اللہ تبارک و تعالیٰ کے ہاتھ میں ہیں، لیکن یہ نادان اس بات سے ناواقف تھے اور جانتے نہیں تھے اور معلوم نہیں تھا، بلکہ علم تھا لیکن جو ہے پھر بھی جو ہے اپنی جہالت میں ڈوبے ہوتے ہیں۔ اس لیے کہتے ہیں کہ کب علم کو، نادان کو اور ان پڑھ کو سمجھانا بڑا آسان ہوتا ہے، لیکن جن کے اندر جہالت گھسی ہوئی ہوتی ہے انہیں سمجھانا بڑا مشکل ہوتا ہے۔ تو یہ نادان جو ہے یہ سمجھ رہے تھے کہ آج جو ہے تمام اہل حق کو زمین سے ختم کر دیا جائے گا، ان کا صفایا کر دیا جائے گا،
لیکن یہ تو ممکن نہیں تھا۔ ادھر سے جو ہے حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم اپنی فوج کو جو تعداد میں کم تھی لے کر چلے گئے، اس کے مقابلے میں جو تعداد میں زیادہ تھے، ان کے پاس جو ہے سواری کے لیے زیادہ جو ہے جانور نہیں تھے کہ جس پہ سواریاں زیادہ نہیں تھی کہ جس پہ سوار ہو کر جو ہے وہ میدان جنگ تک پہنچا جا سکے، اور ادھر سے جو ہے بہت زیادہ تعداد ہے، سواریاں ہیں، اور وہ جو ہے ناچ گانے والیوں کے ساتھ آگے ہیں، اور یہاں پر مسلمانوں کے لیے سوائے اللہ تبارک و تعالیٰ کے کچھ بھی نہیں تھا۔ اور اللہ تبارک و تعالیٰ کی جو مدد ہوتی ہے وہی اصل ہوتی ہے، دنیا کی ساری مدد جو ہے وہ جھوٹ ہے۔ میں اپنی آنکھوں سے وہ منظر دیکھ کر آیا ہوں کہ ایک ایسی پہاڑی تھی کہ کوئی جو چلنے کے لیے راستہ نہیں تھا، مجھے تو بہت تعجب ہوا، اور آج بھی تعجب ہے ان پہاڑیوں سے وہ صحابہ کرام رضی اللہ عنہم اجمعین میدان جنگ کی طرف کیسے گئے ہوگے، اور کس حالت میں جو ہے وہ وہاں چلے گئے ہوگے، کیا کیفیت ہوئی ہوگی، اللہ ہی بہتر جانتا ہے۔ جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ان کے ساتھ موجود تھے، پتہ نہیں اللہ تبارک و تعالی کیا جو ہے ان کا حال ہوا ہوگا، اللہ ہی بہتر جانتے ہیں۔ لیکن عجیب و غریب منظر تھا، جب اس میدان میں پہنچے تو وہاں پہ ہم نے دیکھا کہ 14 صحابہ کرام رضی اللہ عنہم اجمعین شہید ہوئے، ان کی قبریں جو ہے وہ قریب میں موجود ہے، بہت زیادہ جو ہے قربانی دی، ہمت کی ہے، تب جا کے جو ہے جب مقابلہ ہوا اللہ تبارک و تعالیٰ نے فتح دی ہے۔ جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم جانتے ہیں کہ سب کچھ اللہ پاک کے ہاتھوں میں ہے، اور جو دین وہ لے کر آئے وہ حق ہے، اور اسے پورے عالم میں اور جو ہے پوری دنیا میں غالب ہو کر رہنا ہے، ہر ایک کو قبول کرنا ہے۔ تو جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ بیٹی تو زیادہ گھبرایا نہ کر، اور اس بات کی فکر نہ کر کہ تیرے باپ کے ساتھ کیا ہو رہا ہے، ایک وقت آئے گا کہ تیرے باپ کا لایا ہوا دن ہر کچے پکے گھر میں مکان میں داخل ہو کر رہے گا، اس لیے گھبرانے کی ضرورت نہیں ہے۔ جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم جانتے تھے، اس کے باوجود جو ہے مصلی بچھایا، اللہ تبارک و تعالیٰ کے آگے خوب گڑائے، روتے رہے مستقل 6 گھنٹوں تک اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے دعائیں کی۔ آخر میں جو ہے ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو یہ خیال ہوا کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم اسی طرح پریشان ہوتے رہے تو پتہ نہیں آپ کا کیا حال ہوگا، یا آپ جو ہے وہ دنیا سے پردہ فرمائیں گے۔ پیچھے سے ہاتھ رکھا اور فرمایا اللہ کے نبی آپ فکر نہ کریں، اللہ پاک آپ کو کبھی بھی ضائع نہیں کرے گا۔ یہ تھی جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی فکر، مستقل دعائیں کی، یہاں تک کہ اللہ تبارک و تعالیٰ سے کہہ دیا دعاؤں میں کہ یا اللہ اگر آج یہ تیرا نام لینے والے چند افراد اس زمین سے مٹ گئے اور ان کا خاتمہ ہوا تو قیامت تک پھر تیرا نام لینے والا کوئی باقی نہیں ہوگا۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے خوب اللہ سے لو لگائی اور ہمیں بتایا کہ جب بھی کوئی مشکل وقت ہو اور جب بھی کوئی جو ہے مشکل گھڑی تمہیں پیش آ جائے تو فوراً اللہ تبارک و تعالیٰ کی بارگاہ میں جو ہے اپنے آپ کو پیش کرنا، اور جو بھی حاجت ہو جو مصیبت ہو وہ اللہ کے سامنے رکھنا، اللہ اس کے لیے کافی ہے۔ دنیا کی ساری سازشیں اللہ تبارک و تعالیٰ کے آگے پھیل ہے، اللہ تبارک و تعالیٰ کے آگے ان کی کوئی حیثیت نہیں ہے، یہ بالکل جو ہے ان کی کوئی قیمت نہیں ہے۔ ان کی ساری طاقتیں، ساری قوتیں، ساری سازشیں اور سارے پلاننگ اور سارے جو ہے وہ ایٹم بم اور دنیا کی ساری طاقتیں اللہ کے آگے ہے، ان کی کوئی حیثیت نہیں ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ جیسا چاہتے ہیں اور جب چاہتے وہ کر دیتے ہیں، دنیا کی کسی چیز سے کچھ نہیں ہوتا، اصل کرنے والی ذات وہ اللہ پاک ہے۔ یہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے صحابہ کرام رضی اللہ عنہم اجمعین کو درس دیا تھا، اور وہ اس پر اور جو ہے اس بات کو خوب اچھے سے جانتے بھی تھے، اور اس بات کو انہوں نے دل میں بچھایا تھا اور ایسے یقین تھا، اس لیے سب کچھ قربان کر دیا۔ پھر وہ دن آیا کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے جو ہے وہ فتح کا دن نصیب فرمایا، اور پھر مستقل جدوجہد کرتے کرتے ایک وقت وہ بھی آیا کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے فتح مکہ کا دن بھی جو ہے صحابہ کرام رضی اللہ عنہم اجمعین کو اپنے آنکھوں سے دکھایا ہے۔ تو یہ جو ہے معرکہ تھا، حق اور باطل کے اندر فرق کرنے کا تفریق تھا، اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس میں جو ہے ایمان والوں کو فتح عطا فرمائی ہے۔ اور چونکہ رمضان المبارک کا مہینہ تھا، 17 رمضان کی تاریخ تھی، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم اسی حال میں صحابہ کو لے کر چلے، سامنے جو ہے وہ ابو جہل تھا اور بڑے بڑے جو ہے وہ سورما تھے، اور سب کو جو ہے پسپائی کھانا پڑی، اور سب نے جو ہے شکست کا منہ دیکھا۔ 70 جو ہے بڑے بڑے سورما جن میں ابو جہل جیسا تھا،
فرمایا گیا کہ فرعون ہذه الامہ، ابو جہل اس امت کا فرعون تھا، اس کا بھی جو ہے خاتمہ ہو گیا۔ فرعون جس طریقے سے جو ہے ڈوب کر فنا ہوا تھا، ایسے جو ہے اس کو چھوٹے چھوٹے دو بچوں نے قتل کر دیا، اور جو ہے یہ ذلیل و خوار ہو کر جو ہے دنیا سے نیست و نابود ہو گیا، اس کی نسلیں ختم ہو گئی ہیں۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس کی نسل میں بعد میں حضرت اکرمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو ہدایت دی، اور انہوں نے ایمان کو قبول کیا، اور جو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آ کر اشہد ان لا الہ الا اللہ واشہد ان محمدا عبدہ ورسولہ کی گواہی دی ہے۔ بس بتانا مقصود یہ تھا کہ حق جب بھی طاقت اور قوت کے ساتھ آتا ہے، باطل کو مٹنا ہوتا ہے، اور باطل تو ہی مٹنے کے لیے اسے تو ختم ہونا ہے۔ اس لیے حق والے صحابہ کرام رضی اللہ عنہم اجمعین کی زندگی کو ذہن میں رکھے، ان کی زندگیوں کا مطالعہ کرے اور اس کو سمجھے۔ ہماری کامیابی آگے جانے سے نہیں ہے، ہماری کامیابی 1450 سال پیچھے جانے سے ہے۔ جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت سے جتنا زیادہ قرب بڑھتا جائے گا، اتنی زیادہ دنیا اور آخرت کی کامیابی ملتی جائے گی، اور جتنا آپ علیہ الصلوۃ والتسلیم کی زندگی سے ہمارا بعد ہوتا جائے گا، دوری ہوتے جائے گی، اتنی زیادہ ذلت خاری ہمارے مقدر میں ہوگی۔ اللہ تبارک و تعالیٰ سمجھ عطا فرمائے۔ اس لیے جو ہے ہمیں مزاج صحابہ کرام رضی اللہ عنہم اجمعین کی طرح بنانا ہوگا، اللہ اس کے رسول کے ہر بات پہ یقین کرنا ہوگا، اور دل میں یہ جذبہ رکھنا ہوگا کہ مقتل کی طرف اب جاتے ہیں، اے موت تیرے لب چوم کے ہم لے جام شہادت پیتے ہیں، ساقی کی ادا پہ جھوم کے ہم شمع یقین کے پروانے شعلوں سے محبت کرتے ہیں، اے جیس ہماری راہوں سے ہٹ ہم موت کی عزت کرتے ہیں۔ یہی صحابہ کا مزاج تھا۔ اللہ نے پورے دنیا میں جو حکومتیں دی، اور پورے دنیا کو دین اور اسلام سکھا کر گئے، اور پورے دنیا کو بتایا کہ اسلام اور ایمان کیا ہے، جنت کیا ہے، آخرت کیا ہے، سب کو جو ہے پیغام دیا، سب کچھ اللہ تعالیٰ کے دین پہ لگا دیا۔ اللہ ہمیں بھی سمجھ دے، اور اللہ تعالیٰ ہمیں بھی جو ہے سب کچھ اللہ کے دین پہ لگانے کی توفیق عطا فرمائے۔ آج جو ہے نا کہتے ہیں کہ وہ 313 تھے تو غالب تھے دنیا پر، آج ہم کروڑوں کی تعداد میں ہیں تو بھی مغلوب ہے، وہ ہم پہ غالب ہے۔ کیا وجہ ہے؟ وجہ یہ ہے کہ ہمارے اندر بزدلی ہے، مال کی محبت ہے، جان کی محبت ہے، گھر بار کی محبت ہے، دل جو ہے تمام گندگیوں سے بھرا ہوا ہے۔ بھرا نہیں ہے تو اللہ کی محبت سے نہیں بھرا، اللہ کے رسول کی محبت سے نہیں بھرا، دین و اسلام کی محبت سے یہ دل بھرا ہوا نہیں ہے۔ اس لیے اگر آپ چاہتے ہیں کہ دنیا میں بھی عزتیں ملے اور آخرت میں بھی جو ہے تو عزتیں ملے، وہ صرف اور صرف دین کو دل میں بسانے سے، اللہ اور اس کے رسول کی محبت دل میں بٹھانے سے جو ہے عزتیں ملے گی، ورنہ دنیا کی جگہ ذلتیں نہیں ہے۔ جیسے آج جگہ جگہ مار کھا رہے ہو، قتل و غارت گیری کا شکار ہو رہے ہیں، اور جو ہے ذلت کے گڑھوں میں گرتے جا رہے ہیں، اس کی وجہ یہی ہے کہ دنیا سے محبت ہے اور دنیا کی چیزوں سے محبت ہے۔ اللہ تبارک و تعالی ہمیں سمجھ عطا فرمائے، اور جیسے صحابہ نے مزاج بنایا تھا ویسے اللہ ہمیں بھی مزاج کی توفیق عطا فرمائے۔ تو یہ 17 رمضان المبارک میں جو غزوہ ہوا، غزوہ بدر، یہ حق اور باطل کا جو ہے، حق اور باطل کے درمیان میں جو ہے وہ فرق کرنے والا تھا۔ یوم الفرقان کہا گیا ہے، اس لیے ہمیں جو ہے اصحاب بدرگین کے لیے دعا کرنی چاہیے، وہ تمام کی تمام جنتی ہے۔ اللہ کے نبی نے فرمایا کہ تمام افراد جو بدر میں شریک تھے وہ جنتی ہے۔ اب اس سے کوئی خطا بھی ہو جائے اللہ تبارک و تعالیٰ انہیں معاف کرنے والے ہیں۔ اس لیے زندگی بھر ایک سبق یاد رکھنا کہ صحابہ کرام رضی اللہ عنہم اجمعین کے خلاف کبھی زبان نہیں کھولا، انہوں نے سب کچھ اللہ کے دین پہ لگا دیا، تب جا کے یہ دین کی جو ہریالی ہمیں نظر آ رہی ہے، اور جو یہ دین کی شکل ابھی موجود ہے کہ دین ہمارے پاس اللہ کے نبی کی پوری سنتیں، اللہ تعالیٰ کے پورے احکامات 100% زندہ ہے اور ہم تک صحیح سے ہی پہنچائے گئے۔ یہ انہی صحابہ کی تو قربانیاں تھی، انہی کی جو ہے یہ محنتیں اور جد و جہد تھی، اور انہی کی جو ہے برکتوں کے ذریعے سے اور انہی کی محنتوں اور کاوشوں کے بعد یہ دین ہم تک صحیح طریقے پر آیا ہے۔ اگر وہ محنتیں نہیں کرتے تو پتہ نہیں دین ہوتا۔ اور آج بڑی زبان کرتے ہو، صحابہ کے خلاف زبان درازی کرتے ہو، اللہ تبارک و تعالیٰ اس فتنے سے ہماری حفاظت فرمائے، اور اللہ تعالیٰ دنیا اور آخرت میں تباہ ہونے سے ہماری حفاظت فرمائے۔ اس لیے صحابہ کے خلاف کبھی زبان نہیں کھولنا، جب بھی نام لو عزت اور اکرام کے ساتھ لو۔ ارے ان کا مقام کیا ہوگا اس سے آپ اندازہ لگائیے، رضی اللہ عنہم ورضوا عنہ، کہ اللہ تعالیٰ نے فرما دیا کہ وہ اللہ سے راضی ہے اور اللہ ان سے راضی ہے، یعنی بندے اپنے معبود سے راضی اور معبود اپنے بندوں سے راضی۔ مسئلہ ہی ختم ہو گیا، یہاں مسئلہ اور میٹر کلوز ہو جاتا ہے۔ ہم کون ہوتے ہیں؟ جب خود مالک نے اعلان کر دیا کہ میں ان سے راضی ہوا، تو ہم کون ہوتے ہیں ان کے اوپر جو ہے زبان درازی کرنے والے اور ان کے خلاف بولنے والے؟ صحابہ کرام رضی اللہ تعالیٰ عنہ اجمعین کو
اللہ تعالیٰ سے محبت تھی اور اللہ کو صحابہ کرام رضی اللہ عنہ اجمعین سے محبت تھی، تب تو یہ حال ہوا کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے 3000 فرشتے اتارے ہیں، حالانکہ ایک فرشتہ 1000 کے لیے کافی تھا، لیکن اللہ پاک نے صحابہ کرام رضی اللہ عنہ کی عظمت، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کا وہاں موجود ہونا اور عام کے موجود ہونے کی عظمت جو ہے اللہ تبارک و تعالیٰ نے ایسے بتائی ہے، ان کی قربانیوں کو جو ہے اللہ تعالیٰ نے ایسا سراہا ہے کہ 3000 جو فرشتے ایک کے بعد ایک جو ہے آتے رہے اور 3000 فرشتوں نے شرکت کی ہے، انہیں تو ہاتھ اٹھانے کی ضرورت پڑی، آگے کا کام خود بخود ہو گیا۔ یہ تھا اللہ تعالیٰ کی مدد کہ وہ فرشتے آئے، اور بخاری شریف کی روایت آپ کو بتا دوں کہ آج بھی وہ فرشتے آسمان دنیا پر ہے، اوپر گئے نہیں ہے، آج بھی وہ انتظار میں ہے کہ آئے تو صحیح وہ لوگ جن کا ایمان صحابہ کی طرح ہو، جن کے دلوں میں عظمت اللہ کے دین کی صحابہ کی طرح ہو، جو ہے جن کے ایمان صحابہ کرام رضی اللہ عنہ اجمعین کی طرح ہو۔ تو آج بھی اگر ان کے اوپر کوئی مصیبت ہو اور آج بھی اگر مشرکین انہیں للکارے اور انہیں مٹانے کی کوشش کرے اور ان کا صفحہ ہستی سے نام مٹانے کی جو ہے ناپاک اور گھناؤنی کوشش کی جائے، تو آج بھی وہ فرشتے مدد کے لیے آسمان دنیا سے زمین پانے کے لیے تیار ہے، لیکن شرط ہے کہ ایمان تو ویسے بنائے۔ آج وہ ابراہیم سا ایمان پیدا آگ کر سکتی ہے، انداز گلستہ پیدا، اس لیے ہونا تو یہ چاہیے کہ آج ہم بھی ویسا ایمان بنائے، ویسے جذبے بنائے، تو آج بھی وہ فرشتے ہماری مدد کے لیے آنے کے لیے تیار ہے۔ اور بارہا کی یہ باتیں سننے میں آئی ہے، بلکہ کئی بار مشاہدہ کیا ہے کہ اللہ پاک نے اس امت کی مدد کے لیے اگر دنیا میں حالات خراب ہوئے تو اللہ تعالیٰ نے آج بھی ان فرشتوں کو بھیجا ہے، اور وہ تو تیار بیٹھے ہیں کہ کب جو ہے اللہ کے بندے اللہ تبارک و تعالیٰ کے دین کو 100% زندگی میں رکھ کر جب اس اپنے آپ کو اللہ کے دین پہ لگا دے، اور جب وہ تھک جائے، صحابہ کے پاس جو کچھ مٹھی بھر تھا سب کچھ اللہ کے دین پہ لگا دیا، بڑے مالدار صحابہ تھے کہ دنیا میں ویسے مالداری کی مثال نہیں قائم کی جا سکتی ہے، لیکن سب کچھ اللہ کے دین پہ لگا دیا۔ حضرت خدیجۃ الکبریٰ رضی اللہ تعالی عنہا اسلام کی وہ عظیم خاتون ہے جس نے سب سے پہلے خواتین میں اسلام قبول کیا، اور اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے کہنے پر سب کچھ اللہ کے دین پہ لگا دیا۔ وہ عظیم خاتون جس کا مقام و مرتبہ بڑا، جس کی عزت بڑی، جو اسلام لانے سے پہلے بھی طاہرہ تھی، اتنی عظیم خاتون جو ہے اللہ تبارک و تعالیٰ نے جنہیں دین کے لیے منتخب فرمایا، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے شریک حیات بنایا، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے اللہ تعالیٰ نے جنہیں پسند فرمایا، جو ہے انہوں نے سب کچھ اللہ کے دین پہ لگا دیا۔ عظیم تھی، سب کچھ تھا، لیکن سب اللہ کے دین پہ جو ہے لگا دیا۔ آخر میں جب جا رہی ہے تو کیا حال تھا آپ کو معلوم ہے، اس لیے جو ہے صحابہ کے خلاف زبان درازی بھی نہ کرے۔ اللہ تعالیٰ ہمیں عمل کی توفیق عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا الحمدللہ۔